السلام علیکم ڈیئر کڈس، ویلکم ٹو کڈ سٹوری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کی سٹوری ہے ننھی شہزادی جاسمین کی بہادری کے بارے میں۔ یہاں سے بہت دور ایک سرسبز اور شاداب پھولوں بھری وادی میں ایک شہزادی رہتی تھی جو کہ بہت ہی پیاری اور نیک دل تھی۔ شہزادی اپنی نرم دلی اور دوسروں کی مدد کرنے کی وجہ سے اپنی رعایا میں بہت مشہور تھی۔ تمام لوگ اس کی اچھائی اور دوسروں کے کام آنے کی صلاحیت کی وجہ سے اسے بہت پسند کرتے تھے۔ شہزادی کے والد اس کے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے محل میں رہتی تھی اور ملک کی بھاگ دوڑ ملکہ اور شہزادی کی دادی مل کر سنبھال رہی تھی۔ ملکہ شہزادی کو اپنے لوگوں کی مدد کرنے اور ان کے کام آنے کا درس دیتی اور اس کی تربیت بھی اسی حساب سے کر رہی تھی تاکہ وہ بڑی ہو کر ایک رحم دل اور نیک شہزادی بنے۔ ایک دن شہزادی اپنی ماں کے ساتھ کھانے کے کمرے میں موجود تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ والدہ حضور آپ پریشان کیوں ہیں؟ ملکہ نے شہزادی کو ٹالا۔ اس نے کہا نہیں وہ پریشان نہیں، لیکن شہزادی کے بار بار اصرار کرنے پر ملکہ نے اسے بتایا کہ وہ اپنے لوگوں کو لے کر بہت پریشان ہے کیونکہ ایک جادوگر ان کے ملک میں آ گیا ہے اور ان کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اور شہزادی نے کہا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو وزیر کے ساتھ اس کی سرکوبی کے لیے کیوں نہیں بھیجتی؟ ملکہ نے کہا کہ بہت سے لوگ اس جادوگر کو گرفتار کرنے یا مارنے کے لیے گئے ہیں، لیکن وہ سب اس کے ظلم کا شکار ہو گئے ہیں۔ بہت سے سپاہی زخمی حالت میں واپس آئے ہیں اور ملکہ اب ان کو واپس نہیں بھیجنا چاہتی۔ اس نے بہت سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے اور ان پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ شہزادی کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا اور اس اپنی رعایا کی تکلیف کا سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادی نے کہا کہ وہ اس معاملے میں کسی اور سے مدد نہیں لے سکتے۔ ملکہ نے کہا کہ اگر تمہاری دادی جان یہاں ہوتی تو وہ ضرور اس معاملے کا ان سے بیان کرتی اور وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالتی۔ دوسرے دن شہزادی اپنی والدہ سے اجازت لے کر اپنی دادی سے ملنے کے لیے گئی۔ بوڑھی دادی وہاں سے تھوڑی دور ایک جگہ پر رہتی تھی جہاں پر وہ جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بناتی اور انہیں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے استعمال کرتی۔ بوڑھی ملکہ نے شہزادی کو کہا کہ ان کی اس معاملے میں صرف ایک ہی شخص مدد کر سکتا ہے۔ شہزادی کے بار بار اصرار پر ملکہ نے اسے بوڑھے نجومی کا بتایا۔ دوسرے دن شہزادی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس بوڑھے نجومی کی تلاش میں نکلی۔ وہ جنگل سے گزرتی ہوئی مختلف لوگوں سے پوچھتی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس بوڑھے نجومی کی طرف جا نکلی۔ انہوں نے بوڑھے نجومی کو مل کے اس سے اپنے لوگوں کے ملک کی نجات کے لیے باز پرس کی۔ بوڑھے نجومی نے شہزادی کو بتایا کہ یہاں سے کچھ دور جنگل کے مشرقی کنارے پر ایک جن رہتا ہے جو کہ اس معاملے میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ وہ اس جن کے پاس ضرور جائے گی اور اسے اپنے لوگوں کی مدد کی درخواست کرے گی۔ بوڑھے نجومی نے کہا کہ وہ جن بہت ہی اکھڑ اور بدتمیز ہے، وہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا، لیکن شہزادی نے اپنے ملک کے لوگوں کی حفاظت کے لیے اس جن سے ملنے کا فیصلہ کیا اور وہ اس جن کی تلاش میں جا نکلی۔ شہزادی تنہا ہی اس جن کی تلاش میں نکلی تھی۔ وہ جنگل میں ادھر ادھر اس جن کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی، لیکن اسے جن کہیں نظر نہ آیا۔ کچھ دور جانے پر شہزادی نے ایک بڑا سا گھر دیکھا اور وہاں پر داخل ہو گئی۔ وہ جن کا گھر تھا اور شہزادی نے جن کے گھر میں جن کو ڈھونڈا، لیکن جن وہاں نہیں تھا۔ جن کے غلاموں نے شہزادی کو
جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے، کیونکہ کوئی بھی اس علاقے میں جن کے ڈر کی وجہ سے نہیں آتا تھا۔ تمام لوگ جن سے نفرت کرتے تھے اس کی بدسلوکی کی اور بدتمیزی کی وجہ سے۔ شہزادی پہلی شخص تھی جو کہ ان کے غلاموں کی موجودگی میں اس کے گھر تک پہنچ سکی تھی۔ جن کے غلام شہزادی کی بہادری پر بہت حیران تھے۔ انہوں نے شہزادی سے کہا کہ جن یہاں پر نہیں ہے وہ کچھ دنوں کے بعد آئے گا۔ کچھ دنوں کے بعد شہزادی پھر دوبارہ جن کے علاقے میں گئی اور اس نے جن سے اپنے لوگوں کی مدد کی درخواست کی۔ جن نے شہزادی کے لوگوں کی مدد کرنے کی حامی بھری، لیکن ساتھ ہی اس نے ایک شرط رکھی۔ شہزادی نے جن سے کہا کہ وہ اس کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہے۔ جن نے کہا کہ وہ کچھ دن شہزادی کے محل میں گزارنا چاہتا۔ شہزادی جن کو لے کر اپنے محل میں آ گئی اور اس نے جن کی پسند کے بہت سے ملبوسات تیار کروائے اور جن کو طرح طرح کے کھانے فراہم کیے۔ جن شہزادی کی مہمان نوازی اور رحم دلی سے بہت خوش ہوا۔ اس نے جادوگر کا خاتمہ کر دیا اور لوگوں کو جادوگر کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ شہزادی نے جن کا شکریہ ادا کیا اور اپنے تمام لوگوں کو بھی اس کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ شہزادی نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ اعلان کروائیں لوگوں میں کہ وہ بازار کو خوبصورت طریقے سے سجائیں۔ دوسرے دن شہزادی جن کو لے کر بازار میں گئی اور سب لوگوں کو جن سے ملایا اور انہیں بتایا کہ جن نے کیسے ان کی مدد کی اور انہیں جادوگر کے عذاب سے نجات دلائی۔ سب لوگوں نے جن کا شکریہ ادا کیا۔ جن تمام لوگوں کو خود کا شکر گزار دیکھ کر اور اس سے باتیں کرتا پا کر بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے لوگ اس سے پسند کرنے لگے تھے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کس طرح ایک ننھی اور چھوٹی سی بچی نے اپنے اخلاق کی وجہ سے ایک بدتمیز اور اکڑیل جن کو بھی اپنا گرویدہ کر لیا۔ تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔